أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق خميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك برز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. چونکہ یہ سوال اسی موضوع سے متعلق ہے کہ کچھ لوگ عید کے دن خاص طور پہ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کیا یہ عمل درست ہے؟ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا قوم نے قسم کھا رکھی ہے کہ نبی کی بات نہیں ماننی، الٹا چلنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہذا عیدنا عہد الاسلام، اہل اسلام کی ہماری عید ہے، یہ ہمارا خوشی کا دن ہے، ہمارا تہوار ہے، یہ آج کا دن خوشی کا دن ہے. ہم نے کہا ہم نے نہیں ماننا، ہم نے آج کے دن کو قبروں کی زیارت سے شروع کرنا ہے. یعنی قبروں کی زیارت خوشی کی چیز نہیں ہے. یعنی جس دن کو اللہ کے پیغمبر نے عید کہا اور خوشی اور تہوار قرار دیا، ہم نے اس دن کا آغاز قبرستان کی زیارت سے کرنا. اس کا جواز ہے؟ کوئی شرعی جواز نہیں. اس لیے عید کے دن کو متعین کرنا قبرستان کی زیارت کے لیے یہ ایک بدعت قرار پائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں. اور جو کام آپ ایک مخصوص دن میں لازمی کریں، گویا وہ کام یعنی آپ ایک شریعت اور دین قرار دے کر رہے ہیں، حالانکہ دین سے وہ چیز ثابت نہیں ہے. تو یہ جو دوسری حدیث آپ نے پڑھی یہ بخاری مسلم کی ہے، اور اس کی راوی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. فرماتی ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام پر جو آخری آپ کا مرض الموت نازل ہوا اور طاری ہو گیا، ان موت کے مقدمات اور موت کی علامات آپ پر ظاہر ہوئیں، طفق یطرح خمیصۃ له علی وجهه، تو نبی علیہ السلام اس قدر تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال رہے تھے. یطرح خمیصۃ له، خمیصہ منقش چادر کو بولتے ہیں، اپنی چادر اپنے چہرے مبارک پر آپ ڈال رہے تھے. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، اور جب چادر ڈالنے سے آپ کا دم گھٹتا اور سانس گھٹتا تو آپ چادر کو ہٹا دیتے اور چہرہ کھول دیتے. تو جو سکرات الموت تھے وہ آپ پر طاری تھے اور ایک تکلیف اور شدت آپ محسوس کر رہے تھے. کبھی چادر ڈالتے اور کبھی آپ چادر کو ہٹا دیتے جب اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا. اسی دوران آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا لی. مساجد میں گو نماز اللہ کے لیے پڑھنی، لیکن مسجد کے پاس اللہ کی عبادت کرنا بھی ناجائز ہے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو موجب لعنت قرار دیا. لعنت کیا ہے؟ الطرد من الرحمہ، العباد من الرحمہ، رحمت سے دھکے دے کر دور کر دیا جانا، دھتکار دیا جانا، رحمت سے دور کر دیا جانا. تو ان کا یہ عمل موجب لعنت ہے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر مساجد بنائی. حالانکہ مساجد میں نماز اللہ کے لیے ادا ہوتی ہے، لیکن مساجد کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی ناجائز ہے. یہ عمل وسیلہ شرک بن سکتا ہے. یہ دونوں حدیثیں جو ہیں، پہلی حدیث وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 5 دن پہلے کا، اور دوسری حدیث وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی وفات سے 1 آدھ دن پہلے کا. یعنی اس کے کچھ عرصے بعد یا کچھ وقت بعد
اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا. تو یہ آپ کی آخری وقت کی باتیں ہیں، آخری وقت کی باتیں. اس وقت آپ نے کیا کیا دعائیں کی اور کیا کیا بد دعائیں کی، اور آخری وقت میں ایک امت کا مصلح بڑی کارآمد باتیں کرتے. ایک شخص کو جب علم ہو جائے کہ مقدمات موت ظاہر ہو گئی ہیں تو ایک عام شخص بھی بڑی اہم باتیں کرتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، گھر والوں سے بڑی اہم باتیں کرتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہیں وہ امت کے مصلح، مربی اعظم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کن باتوں کا انتخاب کیا اور کس قسم کی باتیں کی، یہ دو چیزیں آپ نے سن لی جن کا تعلق عقیدے سے اور توحید سے، اور امت کو شرک سے بچانا مقصود ہے. کس طرح آپ نے آخر دم تک توحید بیان کی، وہ مشن جس کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ سے ہوا، اس مشن کا اختتام ہو رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ یا اللہ لعنتیں برسا یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اپنے نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا لی. حالانکہ مساجد میں نماز اللہ کی ادا ہوتی ہے، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، قیام اللہ کے لیے ہوتا ہے، مگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا بھی ناجائز. وعید یہاں پر کیا ہے؟ لعنت اللہ، کہ یہ لوگ اور یہ عمل اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. یحذر ما صنعوا، اللہ کے پیارے پیغمبر اس بد دعا سے، جو ان کا عمل تھا، طریقہ کار تھا یہود و نصارہ کا، اس سے اپنی امت کو ڈرا رہے، ان کو خبر نہیں دے رہے. یہود اور نصارہ نے یہ کام کیا، اس خبر میں امت کے لیے تحذیر ہے، امت کے لیے پیغام ہے کہ اگر یہود و نصارہ یہ کام کریں گے اور لعنت کے مستحق ہوں گے تو یاد رکھو اگر تم نے بھی یہ کام کیا تو تم بھی لعنت کے مستحق ہوگے. یہود بھی کسی دور میں اللہ کے پیارے تھے. بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت دی، بنی اسرائیل کو، ان کا شرف اور مرتبہ. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے قانون کو توڑا اور اللہ کی توحید کے باغی ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا. ولولا ذلک ابرز قبرہ، اور اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کی قبر کو بھی ظاہر کیا جاتا. غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کل میری قوم بھی میری قبر پر مسجد تعمیر کر لے. آپ اس سے ڈر گئے. تو اس لیے انبیاء کے بارے میں یہ قانون بھی ہے، نبی جہاں فوت ہو اسی مقام پر دفن کر دو. آپ فوت کہاں ہوئے؟ حجرہ عائشہ میں، اور وہی آخری باتیں بیان کر رہی ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ آخری باتیں بیان کر رہی، کیونکہ یہ سارے امور ان کے گھر میں ہوئے. بات یہ کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نحری، نبی علیہ السلام میرے گھر میں فوت ہوئے، اس دن باری بھی میری ہی تھی، اور جب فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا. تو یہ آخری وقت کی باتیں آپ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اور آپ یہ عقیدہ بیان کر رہے، نشر کر رہے. اللہ کی حکمت ہے، اسی کمرے میں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، اسی کمرے میں آپ مدفون ہیں. اور اب شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر جو ہے مسجد نبوی کے احاطے میں آ گئی، بہت نیچے ہے اور مسجد نبوی کے احاطے میں آ گئی. یہ بھی پروردگار کی حکمت ہے. اگر یہ قبر الگ ہوتی تو جو صیانت اور حفاظت اور جو پہرا مسجد نبوی کو حاصل ہے، نتیجتاً وہی صیانت، وہی حفاظت اور وہی پہرا، وہی نگرانی قبر کو بھی حاصل ہو گئی. اگر الگ ہوتی تو پھر یہ سارے امور الگ ہوتے تو ممکن ہے وہ صیانت اور وہ پہرا قائم نہ رہ پاتا جو مسجد کے اندر ہونے سے ہوا ہے. مسجد ایک وقت آتا ہے بند کر دی جاتی ہے، اور پھر مسجد کے چاروں طرف ایک زبردست حراست اور پہرے کا انتظام ہے، اور پھر قبر مبارک پر بھی پہرے دار متعین ہیں، کھڑے ہیں، جو لوگوں کو غلط حرکات سے روکتے ہیں. تو مسجد نبوی کے ضمن میں جو قبر کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ پاک نے کر دیا. یہ بھی خالق کائنات کے حکمت. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ